ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. اور اب سوالات کے لیے یہ دے دیں جن لوگوں کو سوالات کرنے ہوں. سوال کیا ہے جو لوگ یہاں پہ نوکری کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کے ممالک میں ہیں ان میں سے اکثر لوگ خود لذتی جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ اسی گناہ میں مبتلا ہیں. ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. مومن کی شان کے خلاف ہے یہ گناہ. بیوی سے دور رہنے والا جو ماجرا ہے سیدنا فاروق عامر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، آپ کا حکم ہے. ان لوگوں کے لیے جو میدان جہاد میں ہوا کرتے تھے کہ 4 مہینے کے بعد وہ بھی واپس اپنے گھروں کو لوگے اور کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار کے پھر واپس چلے جائیں. اگر کوئی شخص 2 سال 3 سال اپنے اہل و عیال سے دور رہتا ہے اور اپنی ضرورت اس طریقے سے پورا کرتا ہے تو وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. جو لوگ پردیس کو اختیار کرتے ہیں وہ اس واسطے نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے، چٹنی بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح مستقبل اچھا رہا ہے. جوانی میں محنت کرنے کے بڑھاپا اچھا ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں بڑھاپا آنا بھی ہے یا نہیں آنا، اس سے پہلے ہی اٹھا لیا جانا ہے. تو ایسی حالت کے اندر جب یہاں اہل و عیال سے دور رہنا ناقابل برداشت ہو تو انسان کو لوٹ جانا ضروری ہے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے. اور یہاں میں یہ جملہ یاد رکھیے، اگر کسی کی بیوی اس کو بلاتی ہے وہ نہیں جاتا اور اس کے 2-3 سال یا 1.5 سال نہ جاننے کی وجہ سے اس کی بیوی کسی گناہ کے شریک ہو جاتی ہے تو جہاں وہ خود گناہگار ہوگی وہیں پر وہ مرد بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا. اس جرم میں وہ بھی برابر شریک ہے. بیوی کو گناہ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اگر اس کا خامد اس کے بلانے کے باوجود بھی نہیں آ رہا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے خلا لے لے اور کہیں اور پہ اپنا نکاح کرے. اور اگر ایسا ماجرا نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، وہ خود اپنے خامد کو اجازت دیتی ہے، پاک صاف رہتی ہے، تو ایسے شخص کو پھر روزے رکھنے چاہیے کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی جنسی قوت کمزور ہوتی ہے. آج کل کچھ خواتین دینداری کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن اپنے قریبی نامحرموں سے، اپنے ساتھی مردوں سے، اپنے طالب علموں سے یا بڑوں سے وفا نہیں کرتی. آپ ایسی بہنوں کو شرعی حکم اور نصیحت سے نوازیں. میری پیاری بہنوں، پردہ اسلام کے اندر مومنہ عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے. ہر اس مرد سے پردہ ہے جس مرد سے نکاح ہو سکتا ہے. پردے کی بڑی سادہ تعریف ہوگی. ہر اس مرد سے پردہ ہے جس مرد سے کسی نہ کسی صورت میں کبھی نہ کبھی نکاح ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اسے پردہ ہے. بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بہن مر جائے یا بہن کو طلاق ہو جائے
پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پھوپھی مر جائے یا پھوپھی کو طلاق ہو جائے؟ خالو سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ خالہ مر جائے یا خالہ کو طلاق ہو جائے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، باپ سے نکاح نہیں، بھائی سے نکاح نہیں، بیٹے سے نکاح نہیں، سگے بھتیجے سے، خامد کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا، اپنے سگے بھتیجے سے نکاح نہیں، اپنے سگے بھانجے سے نکاح نہیں، اپنے سسر سے نکاح نہیں، جس سے نکاح نہیں اس سے پردہ نہیں، جس سے کسی کنڈیشن میں نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ کا پردہ کرنا اسلام نے واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اور مسلمان بہن، یہ پردہ تیری عزت ہے، یہ پردہ تیرا وقار ہے، یہ پردہ تیری متاع ہے، قیمتی ترین متاع ہے پردہ۔ سمجھاؤں کیسے؟ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے، جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے ایسے یا نہیں؟ 10 ریال ہو تو کہاں رکھتے ہو؟ اوپر والی جیب میں۔ کسی نے اگر چھین بھی لیے تو خیر سے 10 ریال کوئی بات نہیں، اور 100 ریال ہو سائڈ والی جیب پرس میں رکھو گے، اور اگر 5000 ریال ہو درزی کو کیا کہتے ہو؟ وہ شلوار سے نا زیب والی جیب لائی، زیب والی شلوار میں زپ والی جیب لگوائی، یا پھر بینک میں رکھا جاتا ہے۔ جو جو چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے تو اس کی حفاظت بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی قرار دی۔ سبحان اللہ تعالی۔ دنیا کی قیمتی ترین چیز کس کو قرار دیا؟ نیک بیوی۔ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی آدھا ایمان اس کا پورا ہو گیا، باقی آدھے کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ نیک بیوی قیمتی ترین متاع ہے، اور مسلمان بہن تو نیک بہن ہے، تیری قیمت نبی کی حدیثوں سے پتہ لگتی ہے۔ تو کسی کی ماں ہے، تو کسی کی بہن ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، تو کسی کی بیوی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کسائی گوشت کھلا رکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ساری مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، کتے بھی منہ مارتے ہیں، بلیاں بھی منہ مارتی ہیں، اور وہ کپڑوں میں لپیٹ کے رکھتا ہے کہ اس پہ کوئی مکھی نہ بیٹھے۔ جتنا چھپایا نگینا جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی چھپایا جائے۔ تو تیری عظمت یہی بہت عظیم ہے کہ اللہ تجھے بہت قیمتی قرار دیتا ہے، اس لیے تجھے چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ایک انگریز نے کسی مسلمان کو بتانا دیا کہ تمہاری عورتیں بڑی بیکورڈ پینڈو لوگ عورتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کئی مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ تو اس مسلمان نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری جو ملکہ ہے، UK کی جو ملکہ ہے، اس کو ہر بندہ جا کے مل سکتا ہے؟ ہر بندہ اس کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکتا ہے؟ نہیں، ملکہ ہے، اس کو صرف چند مخصوص افراد ہاتھ ملا سکتے ہیں اس کے ہاتھ سے، اور کوئی نہیں ملا سکتا۔ اس مسلمان نے کہا ہماری ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، سبحان اللہ تعالی۔ اس کو بھی صرف چند افراد ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، سب نہیں ملا سکتے۔ اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا خامد، اس کے ہاتھ کو ان کے علاوہ کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ تمہارے پورے ملک کی ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ تو آپ تو ملکہ ہے بہن، کہاں شیطان کے چکروں میں آ کے آپ نے اپنے چہرے کو کھول دیا، اور بوڑھوں سے اور غیر مردوں سے اور طالب علموں سے آپ نے پردے کے معاملے کو ختم کر دیا۔ یہ چہرہ ہی اصل مرکز ہے زینت کا۔ شیطان نے پتہ کیا جمایا؟ اور چھوڑو جی چھوڑو ہے، حیا دل میں ہونی چاہیے، بس آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، آنکھ میں حیا۔ یہ آپ اللہ کو بتا رہی ہو، اللہ آپ کو منہ چھپانے کا حکم دیتا ہے، اللہ کو بتا رہی ہو کہ اللہ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، حیا آنکھ میں ہونی چاہیے، حیا دل میں ہونی چاہیے۔ یہ چہرہ مرکز ہے حسن و جمال کا، اسی کے ذریعے سے سارے کام شروع ہوتے ہیں۔ محبت ہوتی تو کس سے ہوتی ہے بھائیوں؟ چہرے سے۔ جی چہرے سے۔ محبوب کے چہرے کو کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا ہے، میرے محبوب کا چہرہ گلاب کی پکڑیوں جیسا ہے، کہتے ہو نا؟ باجی کیا ہے دیکھتا ہی رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور لڑائی ہو رہی ہے اللہ نہ کرے کسی کی اپنے دوست سے، پھر کیا کہتا ہے؟ اس کا چہرہ ہی نہیں، میں تھوکتا نہیں ہوں منہ پہ، میں چاڑو ہی نہیں مانتا،
اسے کو میری آنکھوں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے، اپنا گندا چہرہ لے کے پرے چلا جائے. کرتے ہو یا نہیں؟ نفرت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. محبت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. چہرے سے. آپ نے کبھی سنا کسی نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا میرے محبوب کے گوڈے بڑے سونے ہیں ماشاءاللہ، وہ دے گٹیاں کا کیا کہنا، وہ دے پنڈلیاں، وہ دی ایڑیاں، وہ دے گوٹ ویرے ہوئے. سنا کبھی؟ تعریف ہوتی ہے تو چہرے کی، کیوں؟ یہ مرکز ہے، یہیں سے معاملہ. آنکھیں چار ہوتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے شیطان پیغام رسانی کرواتا ہے. آنکھوں کی پیغام رسانی پوری ہو جائے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے تو دل کھلتا ہے اور پھر شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے اور عورت اور مرد شیطان کے جال میں جا کے گر جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے اسلام نے چہرہ چھپانے کا حکم دیا. تو قطعاً ایسے مرد کے سامنے منہ نہیں کھولا جا سکتا جس سے کسی کنڈیشن میں آپ کا نکاح ہو سکے. یہ چہرہ عظیم چیز ہے مسلمان بہن کے لیے، وہ اس کو ہمیشہ چادر کے اندر چھپا کے رکھے. کیا رفع الیدین کرنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شروع اسلامی زندگی سے آخر تک رفع الیدین کیا ہے یا نہیں؟ اس کی شرعی حیثیت بیان فرما دیجیے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ عمل کیا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزرتے ہیں اور ان کے پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں. تو اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں یہ ٹھوکر مجھے لگی تھی یا میں نے جان کے کھائی؟ سوال پہ غور کرنا. یہ ٹھوکر مجھے لگی تھی یا جان بوجھ کے میں نے خود اپنا پاؤں اس پتھر میں ٹکرایا؟ کہاں جی بندہ خود نہ خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے، آپ کو اچانک ٹھوکر لگی. کہا نہیں، یہاں سے میں اپنے پیارے نبی کے ساتھ گزرا تھا، میرے رسول کو ٹھوکر لگی تھی، میں نے ان کی محبت میں خود کھائی. اللہ اکبر. ایک جگہ آپ جا کر قضاء حاجت کی شکل بنا کے بیٹھ گئے تھے، پیشاب کر رہے ہیں. پھر اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں مجھے پیشاب آیا تھا یا ویسے ہی بیٹھا تھا؟ کہیں ویسے کون بیٹھتا ہے؟ آپ کو پیشاب آیا تھا تو آپ حاجت کے لیے بیٹھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں آیا تھا، لیکن میں یہاں اپنے پیارے نبی کے ساتھ گزرا تھا، انہوں نے یہی بیٹھ کے قضاء حاجت کی تھی، میں ان کی اس یاد میں بیٹھا. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نبی کا حکم نہیں ہے، صرف محبت کا معاملہ ہے. اور رفع الیدین کرنا تو نبی کا آرڈر ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کے دکھائی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز موجود ہے. ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. میں ان دو کا نام خصوصیت سے اس لیے لے رہا ہوں کہ امت اسلامیہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین بخاری کتاب ہے، اس میں کوئی ضعیف کوئی موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے، سب اتھینٹک روایات ہیں اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں کوہنی پہ رکھ لیتے. جب اس کو بائیں کوہنی پہ رکھو تو یہ اپنے آپ ہی سیدھا سینے پہ آتا ہے. اور پھر جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے سبھی اللہ لمن حمدہ کہتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے. جب 2 رکعت پڑھ کے تشہد سے کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے پھر اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم والی نماز ہے. آپ نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کے دکھائی. اور جس نے نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھی آپ نے اس صحابی کو 3 دفعہ واپس لوٹایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی رسول تھے، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، آپ نے یہی کہا. وہ آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ مسٹیک کہاں پر ہے، غلطی کہاں پر ہے، مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھی. تو نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا لازم ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان رفع الیدین کرتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. یہ تو نبی کی سنت ہے. محبت تو یہ ہے کہ آپ کی اداؤں میں وہ ادائیں اپنائی جائیں اور جہاں آپ کا حکم و آرڈر آ جائے وہاں پہ انسان کو وہی عمل کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. لونڈی اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال نہیں ختم ہوتا، کہیں بھی جاؤ یہ سوال ضرور آئے گا. بلی کے خواب میں چیچڑے آتے ہیں، اس طرح لوگوں کے خواب میں لونڈیاں آتی ہیں. خیر سالوں میں تو لفظ ہے.
بھائی لونڈی کا سوچنے سے پہلے منڈی کٹتی دیکھو، گردنیں کٹتی دیکھو، اس کے پیچھے بھی لونڈیے ہیں، پہلے تلواریں ہیں پھر لونڈیوں کا تصور کہاں پر ہے؟ جب اسلامی خلافت ہو، مسلمان خلیفہ مسلمان فوجوں کو روانہ کرتا ہے جہاد کے لیے، کفار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہوتی ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، انہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ تو لونڈی بعد میں ہے، منڈی پہلے کرتی ہے، جہاد پہلے ہے، خلافت اسلامیہ پہلے ہے، مسلمان خلیفہ کا بھیجنا پہلے ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ابھی بھی میں کہیں سے خرید کے لے آؤں گا تو میری لونڈی بن جائے گی، یا کہیں اور سے پکڑ کے لے آؤں گا تو میری لونڈی بن جائے گی۔ وہ معاملہ خاص اس وقت کا ہے جب مسلمان خلیفہ مسلمان فوجوں کو جہاد پہ روانہ کرتا ہے، تو ان لونڈیوں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ اسی انسان کے بچے کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو حفظ کرواتے، دین سکھاتے، پھر دنیا کے ساتھ کیسے ترقی کریں اور معاشرے میں اچھا اور باعزت مقام کیسے حاصل کریں؟ آپ تو مسلمان معاشرے میں رہتے ہو نا، یہ سوال کرنے والا اگر کفار کے معاشرے میں رہتا ہو تو وہ یہ سوال کرے تو اسے کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، آپ نے عزت پانی ہے اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، آپ نے مقام پانا ہے اور مقام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی شریعت پہ چلو گے تو اللہ ضرور عزت دے گا، اللہ ضرور مقام دے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اگر یقین ہے تو آپ نے مقام دے دیا، آپ نے عزت دے دی۔ آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی چودھری، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ پروفیسر، خیرکم، پوری انسانیت میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قاری قرآن، ماہر قرآن، قرآن حفظ کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کی طاقت دینے والا، اللہ جہان کے سامنے، انسانیت کے سامنے اس قاری قرآن سے کہے گا انسانوں میں سے نکل فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو۔ لوگ نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے جن کے سر پہ نور کے تاج ہوں گے، نور کے تاج۔ کوئی پوچھے گا یہ شہید ہیں، یہ شہید کے والدین ہیں، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو رب کا کلام یاد کروایا، اللہ نے ان کے سر پہ نور کے تاج سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ حافظ قرآن سے کہے گا اقرا، پڑھ میرے کلام کو، چڑھ جنت کو، جہاں تیرے منہ سے قرآن حکیم کی آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تیرا مقام کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائی پہلے تو یہ اپنے ذہن میں سمجھ لیجئے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے کسی کے ذلیل کرنے سے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، پھر دنیا کی تعلیم بھی دیں۔ اسلام دنیا کی تعلیم سے روکتا نہیں ہے، اسلام ڈاکٹر بننے سے روکتا نہیں ہے، انجینئر بننے سے روکتا نہیں ہے، پروفیسر بننے سے روکتا نہیں ہے۔ پہلے اس کو بنیاد میں اللہ کے کلام کی تعلیم دے دیں تاکہ وہ ڈاکٹر بن کے مسلمان ڈاکٹر رہے، وہ مسلمان انجینئر بنے، وہ مسلمان تاجر بنے۔ قرآن حکیم کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اکثر اپنی بات کو دہرایا کرتا ہوں کہ جن بندوں پہ اللہ نے مال کی نعمت کا دروازہ کھولا ہے، جو مالدار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جن کے پاس دنیا کمانے کے سورسز ہیں، وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں آگے لے کر آئیں۔ کیوں؟ ہوتا کیا ہے؟ اکثریت میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی تعلیم سیکھنے کون آتا ہے؟ غریب، غریب غربا۔ مدرسے کی روٹی مفت مل جائے گی، چلو منڈے مدرسے ہی پاس کر۔ اسی لیے اللہ برحمہ ربی اکثریت ہی پیچھے ہوتا ہے۔ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں، جس کا اپنا کاروبار ہے،
وہ اپنے بچے کو عالم بنائے، اور عالم کاروباری بھی ہو، عالم کو کسی سے مانگ کے تقریر نہ کرنی پڑے، عالم کو کہیں سے چندہ نہ لینا پڑے، جو اس کی زبان میں اثر ہوگا وہ صرف عورتی کی زبان میں اثر شاید نہ ہوگا، کیونکہ وہ کسی کا سوال ہی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں، جن کو اللہ نے دنیا کا مال دیا ہے وہ ان کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ دین کی یہ تعلیمات مسلمان معاشرے میں پھیلیں۔ اور اگر کوئی قاری قرآن کو عزت نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، اللہ سمجھ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں، دنیا کی کر و فر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں، اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اگر دل کے اندر یقین آ گیا ہے تو کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ایک شخص کا گزر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ بندہ ہماری زبان میں یوں کہہ رہے ہیں، بڑا سوٹڈ بوٹڈ، بڑا فن خان، صاف ستھرا لباس، بہترین ڈریس، امیر کبیر آدمی۔ آپ نے پوچھا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میرے صاحب؟ کہا جی اپنی قوم کا شریف آدمی ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے، کہیں سفارش کرے تو فوراً مانی جائے گی، کہیں رشتہ مانگ لیا جائے تو فوراً رشتہ مل جائے گا، کسی کی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو دروازے کھل جائیں گے۔ آپ خاموش کریں۔ پھر ایک کمزور آدمی گزرا، جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں ماڑا بندہ، ماڑا جا لباس، ماڑا جا کمزور۔ آپ نے کہا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی اپنی قوم کا بہت کمزور آدمی ہے، بڑا غریب بندہ ہے، کہیں سفارش کرے تو مانی نہیں جائے گی، کسی کے گھر میں مجلس میں بیٹھنا چاہے تو کوئی مجلس نہیں کھولے گا، کسی کے گھر رشتہ مانگنے جائے تو رشتہ نہیں ملے گا۔ اے میرے صحابہ، اگر یہ کمزور آدمی اللہ پر قسم کھا کر کہہ دے اللہ کو کہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، کام کر دے گا۔ تو پیارے بھائی، دنیا کی اس معاشرے کی جھوٹی عزت عزت نہیں ہے، عزت وہ ہے جس کو اللہ پہ عزت دے، عزت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دے۔ آپ کا بیٹا، میرا جملہ یاد رکھنا، آپ کا بیٹا ترقی کرتے 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 اوباما کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے، آپ کا بیٹا دنیا میں ترقی کرتے کرتے اوباما کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے، آپ کی قبر میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا نہیں آئے گا اگر یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا نہ ہوا۔ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کا مالک بن جائے آپ کو فائدہ، اور اگر آپ کا بچہ کمزور غریب لیکن تہجد میں اٹھ کے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب ارحمنی کما ربیانی صغیرا، حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہوگا اس کے درجے بلند ہو رہے ہوں، وہ سوال کرے گا اللہ میرے درجے کیوں بلند ہوئے، میں تو جنت میں آ گیا، نیکی تو ختم ہوگی، معاملات تو رک گئے، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملے گا تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعاؤں سے رب نے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا۔ آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا بیٹا آپ کے اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا تھا ولد صالح، نیک بیٹا جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اپنے بیٹوں کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، ان کو تمیز قرآن کی، دین کی، علم کی، شریعت کی دے کے جاؤ، پھر اس کے ساتھ دنیا کا سارا علم ان کو پڑھاؤ۔ اسلام نے اس سے منع نہیں۔ یہ بات سنی جاتی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود دیا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ کی روح آپ کے پاس لوٹا دی جاتی ہے۔ دنیا میں بے شمار مسلمان آپ پہ درود پڑھتے ہیں، جی صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جائے آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ اللہ کے ملائکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور وہ جب لوگ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ لا کر مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، نہ ہم اس کی کیفیت جانتے ہیں۔ جتنا آپ نے بتا دیا اتنے پہ ہمارا ایمان ہے، اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ہم نہیں سوچتے کہ آپ نے قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کی روح جو واپس آ گئی، جسم بھی ہو گیا، روح بھی ہو گیا، زندہ ہو گئے، نہیں، ہمیں شریعت نے اس کا علم نہیں دیا۔ ہمیں اتنا علم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر آپ اللہ کے ملائکہ درود پہنچاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ جس نے میری خبر پہ آ کے درود پڑھا میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں، یہ ضعیف ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ملک میں دیور اور جیٹ کے ساتھ رہنا ان کی خدمت پر زور دیا جاتا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو، بھائی کی محبت غالب ہوتی ہے، اس لیے بیوی پر زبردستی ہوتی ہے کہ ان دیور اور جیٹ سے حسن سلوک اور عزت سے پیش آؤ۔ دیور اور جیٹ
اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور اس میں رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو ہر کوئی زندہ رہتا ہے، کسی کے لیے زندہ رہنا یہ عظیم انسان کی نشانی ہے۔ بیل بن کے دیوار کے سہارے تلاش نہ کرو، دیوار بن کے لوگوں کو سہارا۔ اگر آپ نے اپنے چھوٹے دیوروں کے کپڑے دھو لیے، کھانا بنا لیا، ان کی خدمت کر دی، یا بڑے دیور کی بڑے جیٹھ کی خدمت کر دی، تو انشاءاللہ اس خدمت میں آپ کو اللہ کا قرب ہی ملے گا۔ ثواب کی امید رکھیں کہ میرا خامد ہے، اس کا حکم ہے، اور خامد کا حکم ماننا ثواب کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کے ذمہ 4 کام لگے: فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامد کی اطاعت۔ 5واں کام ہی کوئی نہیں۔ جو عورت یہ 4 کام کر لے، جنت کے سارے دروازے کھول کے کہے گا بی بی جتھوں مردی لنگ جا جہاں سے مرضی چلی جائے۔ 4 فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خامد کی اطاعت۔ اس میں 3 سوکھیں آسان ہیں، فرض نماز بھی آسان، فرض روزے بھی آسان، اور عزت کی حفاظت بھی مومنہ مسلمان عورت پہ آسان۔ اوکھا کام کیا ہے؟ مرد کی اطاعت۔ خامد کی اطاعت۔ کیوں؟ یہ کیوں جو ہے عورت کا بیڑا فرق کرتا ہے۔ ایک جملہ ہے کیوں، جو عورت کو خامد کے دل سے یوں گراتا ہے جیسے آسمان سے پتھر نیچے گرتا ہے، اور ایک ہے جی اچھا جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کرتا ہوں۔ یہ عورت کو ایسے اٹھاتا ہے جیسے شاہین پرواز کرتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے خامد کا دل جیت سکتی ہیں، جی اچھا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے، مجھے منظور ہے، جو آپ کا حکم ہے میری سر آنکھوں پہ۔ کہنے کو آپ نے ایک جملہ کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پتھر دل خامد کے دل کو آپ نے موم کی طرح نرم کر دیا، پتھر دل خامد کا دل جیت لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خامد کا دل جیتنے میں، وہ عورت گئی کسی حکیم کے پاس، اس نے کہا جی تعویذ چاہیے، کہا کیوں؟ بندہ بڑا تنگ کرتا ہے، کہا اچھا اس بندے کا علاج تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ تعویذ جو لکھا جانا ہے نا اس میں شیر کے بال استعمال ہونے، وہ تجھے بال لا کے دینے پڑیں گے۔ بولی شیر کے بال کہاں سے لاؤ؟ کہا جنگل سے۔ جنگل سے کیسے لاؤں؟ کہا تو یوں کرنا، جنگل میں جب جائے تو گوشت لے جانا، جب شیر تیرے پاس آئے تو اس کا گوشت پھینک دینا، وہ گوشت کھائے گا چلا جائے گا، پھر جانا پھر گوشت پھینکنا، 5-7 دفعہ اس طرح جائے گی تو وہ شیر سے دوستی ہو جائے گی۔ جب آخری بار گوشت پہ قریب ہوگی اس کی گردن سے 2-3 بار توڑ لینا، وہ نیانا میں ایسا شاندار تعویذ دوں گا تیرا بندہ دم ہلاتا تیرے پیچھے ملے گا، اور تو جتنے بڑا ٹھنڈ پڑتی ہے بندہ پیچھے پیچھے ٹوٹا ہے۔ ہاں جی بالکل جو میں کہتے ہیں کہ میں اچھا ہے انگلا تو ٹوٹتا ہے، میری انگلا تو نچتا راضی۔ اس نے جا کے 1 دن گوشت پھینکا، 2 دن پھینکا، 3 دن پھینکا، 4 دن پھینکا، شیر نے دیکھا یہ تو آدھی گوشت کھلانے ہیں، دوستی ہوگی۔ ایسا ایک دن اس کی گردن سے 4-5 بار توڑ لیے۔ کہا جی مولوی صاحب یہ شیر کے بال لے آئی ہوں، بس تعویذ رکھ کے دل کو سے زبان مت چلا دے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، تو شیر کو، حیوان کو، جانور کو، اس کا دل جیت کے اس کی گردن کے 4 بال توڑ کے لے آئی ہے، 2 ٹنگا نہ میرے کو نہیں قابو آتا، 4 ٹنگا نہ قابو کر لیا، 2 اور نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں جیت سکتی۔ کیوں کا جملہ خامد کے روٹی پر کیوں؟ میرے آفس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بی بی میں فوٹو تو لائیں، کیوں؟ میرا خرد گھر کی سکون کا قاتل ہے، کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر لوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بالکل جو آپ کہتے ہیں آپ کا حکم ہو رہا۔ وہ نیچے سے گرا اٹھا کھڑے، میری بیوی نہیں اچھی ہے، وہ جو پہلے 120 کی گاڑی دوڑا گیا تھا نا سپیڈ پہ، وہ 220 پہ دوڑا گیا، جلدی گھر جاؤ، اور اگر جاتے سے پتا بھی وڈن کو پہنا کسی نے تو اس نے کبھی یہاں کھڑا جانا کبھی وہاں کھڑا جانے کا بہتر وقت میں یہ جو ڈیوٹی پہ گزر گیا گھر میں آ کے تو مجھ سے بس۔ تو بہن سب سے مشکل کام خامد کی اطاعت ہے، یہ خامد کی اطاعت کر لو، اپنے آپ کو جھکا دو۔ ہاں کس معاملے میں خامد کے سامنے نہیں جھکنا؟ وہ بھی ہے جہاں شریعت کی مخالفت ہو، خامد سے طلاق نہیں کی جا سکتی ہے، شریعت کے خلاف نہیں چلا جا سکتا۔ کہیں اللہ کو ناراض کر کے کائنات میں اور کوئی ایسا نہیں جس کو راضی کیا جا سکے۔ اگر خامد کہے دیور سے پردہ نہیں کرنا، جیٹ سے پردہ نہیں کرنا، دیور اور جیٹ کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، مجھے فارغ کر دو، منظور ہے، میں اپنی عزت اپنی غیرت قربان نہیں کر سکتی، میرے اللہ نے مجھے اس
دیور جیٹ سے پردے کا حکم دیا ہے، میں پردہ کروں گی۔ اگر خامد کہتا ہے کھانا بناؤ، دیور کے کمرے میں اکیلے تنہا اس کو دے کے آؤ، جیٹ کو اکیلے اس کے روم میں پہنچا کے آؤ، غیر شرعی کام ہے، میں نے نہیں مانا۔ دیور کے کپڑے دھو دو، اس کا کھانا بنا دو، اس کے کپڑے استری کر دو، لیکن پردے کے اندر رہ کر یہ سارے کام کرو، اس نیت سے کہ میرا خامد کا دل جیت لوں گی۔ شروع شادی کے 5-4 سال مشکل ہوتے ہیں، اگر 5-4 سال عورت خدمت کر کے خامد کا دل جیت لے، پھر ساری عمر وہی خامد اسی عورت کی بات ٹھکراتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس نے شروع کے یہاں میرے ساتھ کتنے پیارے گزارے تھے۔ تو یہ راستہ ہے گھروں کے اندر سکون لانے کا۔ آج کل بینک کار قسطوں پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کو رینٹ پر دے رہے ہیں، یہ سود ہے یا نہیں، اس طرح قرضہ بھی دیتے ہیں، یہاں پہ شریعہ کونسل نے ایکسپٹ کیا ہے۔ پیارے بھائی، اگر کوئی آپ کو قرض دے اور وہ قرض دے کر آپ کو 50,000 دے کر آپ سے 60,000 وصول کرے، سود ہے، حرام ہے۔ آپ کو کوئی کار دیتا ہے لیکن اس کار کی قسطیں جو آپ سے ڈن ہو گئی، مثال کے طور پہ 1000 ریال ماہانہ آپ نے دینا ہے، اگر آپ نے ایک مہینہ 1000 کی بجائے نہیں دے سکے، اگلے مہینے آپ کو 1050 دینا پڑ جائے، 1100 دینا پڑ جائے، 1100 دینا پڑ جائے، تو یہ جو اضافہ ہے کنفرم سود ہے، حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ زینت اور خوبصورتی کی نمائش نہیں بلکہ کسی بیماری جیسے سانس کی تکلیف یا سے مسلسل نقاب لگانا مشکل ہو تو اس کے لیے کیا رائے ہے؟ نقاب پہننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بہن مسلمان ہے اور وہ بیمار ہے، نہیں نقاب آ سکتی، تو وہ لمبی چادر سے گھونگھٹ کر لے، اس کا چہرہ نہیں کھلنا چاہیے۔ نقاب نہیں لگا سکی تو لمبی چادر، جیسے وہ انڈیا پاکستان میں گھونگھٹ بنا لیتے ہیں تو لمبا چادر نیچے کھلا ہوا ہے، نیچے زمین ہے، اس کا منہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی کا کس حد تک نماز ہونا جائز اور ضروری ہے؟ اگر شوہر مستقل نماز کا تارک ہو جائے، اس کو بیوی سمجھائے پیار سے، محبت سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے، نہیں باز آتا تو اس عورت پہ لازم ہے ایسے خامد سے طلاق لے لے، کیونکہ نماز کا مستقل تارک کافر ہے اور جو نماز پڑھتی ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح الٹ بھی ہے، اگر خامد نماز پڑھتا ہے، بیوی نہیں پڑھتی، سمجھائے، پیار، دلائل، محبت سب کچھ دے لے، نہیں باز آتی، ایسی عورت کو طلاق دے دے۔ ایک گھر میں نمازی اور بے نمازی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کاروبار کی پریشانی کے لیے کیا کریں؟ استغفار رزق کی کنجی ہے، کثرت استغفار کریں۔ اگر سفر میں ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ سکتے ہیں، جس سفر کے اندر جمع کر سکتے ہیں۔ دین کے بارے میں جانتے، 5 وقت با نماز ادا کرتے اور داڑھی بڑھانے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ خوب رو نظر آئیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایک بندہ داڑھی کاٹتا ہے لیکن اپنے دل میں گناہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ گار ہے، اور اگر ایک بندہ داڑھی سے نفرت کرتا ہے، جیسے بہن نے یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنے خوبصورت آنے کے لیے داڑھی شیو کرتے ہیں، اگر اس کا یہ نظریہ ہے کہ داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہے، یہ داڑھی فضول چیز ہے، یہ داڑھی جھاڑی ہے، داڑھی سے نفرت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرنے والا بندہ ایمان سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو غیر عقیدے کے لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور مخلوق سے محبت کرتا ہے تو سب کیوں بنائی ہے، قیامت میں انسانوں کا عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے کہ دنیا اللہ نے آزمائش کے طور پہ بنائی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے نیک راستہ بھی کھولا، برا راستہ بھی کھولا۔ جو نیک پہ چلے گا وہ جنت پائے گا اور جو برے پہ چلے گا وہ جہنم پائے گا۔ جو راتوں کو شراب پیے، زنا کرے اور جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے، دونوں اگر اکٹھے جنت میں ہو جائیں تو انصاف تو نہ ہوا۔ وہ انصاف ہے اس دنیا کے اندر جو انسان کر رہا ہے۔ اللہ کی اس کے مخلوق سے محبت کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور بازار میں بغیر نقاب کے گھوم سکتی ہے، اگر بے غیرت ہے تو گھوم سکتی ہے، تاکہ بازار والے اس کو چیخیں لگائیں، آوازیں لگائیں، کسیں اس کے اوپر آوازیں، کوئی اس کو چھیڑ چھاڑی نہیں کرے۔ اگر اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر غیرت ہے تو اس کو بغیر ضرورت کے بازار جانا ہی جائز نہیں، اور اگر ضرورت پہ مجبور جانا پڑتا ہے تو نقاب کر کے جائے۔ عقیقہ بچپن میں نہیں کر سکے تو شادی کرنے کے ٹائم پہ عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ اگر بچپن میں ماں باپ کمزور تھے، غریب تھے، نہیں کر سکے تو جب ان کے پاس مال ہے ان کی طرف سے کر دیں، انشاءاللہ سب کیا ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگ عقیقے کے جانور ولیمے کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ولیمے میں تو جانور ذبح کرنے پڑیں گے تو عقیقہ اوٹھے اکٹھے کریں گے، وہ غلط ہے، عقیقہ ساتھ میں نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہوٹل میں کھانا مسلمان کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کفار کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا بچنا چاہیے اس سے، کیونکہ ان کے اندر طہارت کی تمیز نہیں ہے، پاکی کی تمیز نہیں ہے، برتن دھوتے ہوئے ان کے ہاں طہارت پاکیزگی اس کا کیا ماجرا ہے، اس لیے بچنا چاہیے اور مسلمان کے ہاتھ کا کھانا کھانا
چاہیے. اگر 4 رکعت والی نماز میں 1 یا 2 رکعت نماز ملی تو دوسری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری آیت پڑھیں گے. اگر امام کے ساتھ آپ کو آخری 2 رکعتیں ملی ہیں تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی اور صورت نہ ملا. اور اگر حمام میں دوپٹے کے بغیر جا سکتی ہے یا سر پہ دوپٹہ ڈال کر، عورت اپنے گھر میں ہے تو اچھی عادت ہے کہ سر پہ دوپٹہ رہے، لیکن حمام میں جاتے ہوئے لازمی نہیں ہے کہ وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے جائے. لازمی ہے کہ وہ دعا پڑھ کے حمام میں داخل ہو اور دعا پڑھ کے حمام سے نکلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیک شیخ اللہ کر دے اور آپ کی کوشش فرمائے. محترم حاضرین، ذرا سا ایک بات اور ایک اعلان سن لیں. ایک تو یہی کہ یہاں پر 4 آدمی 5 آدمی بیٹھ جائیں اور کچھ لوگ ادھر دھونے والے کمرے میں سفرہ لگا دیا گیا وہاں بیٹھ جائیں. اور دوسرا اعلان یہ کرنا ہے، اس کو غور سے سن لیں کہ ہم لوگوں نے کورس شروع کر دیا ہے. ہر جمعہ کو 2 کتاب پڑھائی جا رہی ہے. ایک اسلام پر 40 اعتراضات اور اس کے عملی و نقلی جواب، اور دوسری کتاب ہے شرح عقیدہ واسطیہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کورس میں شرکت کریں. یہ 5 مہینے کا کورس ہے. پھر اس کے بعد امتحان ہوگا اور انعامات اور سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے جائیں گے. ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد اور ہر ہفتہ کے دن مغرب کے بعد عربی کی کلاس ہے. اور یہ بھی کورس 5 مہینے کا ہے اور بھی امتحان ہوگا اور پھر سرٹیفکیٹ وغیرہ دی جائے گی. تو ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد